یہ نہیں کہتے کہ میرے دل کی طاقت جا رہی ہے، یہ نہیں کہتے کہ بھرے گھر کی رونق جا رہی ہے، یہ نہیں کہتے کہ ماں کے 18 برس کی کمائی جا رہی ہے، یہ نہیں کہتے کہ پھوپھی کا 18 برس کا ریاض جا رہا ہے، 18 ہو یا 25 ہو، بہرحال وہ عمر کہہ کے بارگاہ الہی میں عرض نہیں کرتے. ارے یہ نہیں کہتے کہ میرا قریل جوان جا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگارا گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے جو صورت اور سیرت اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے. اللہم انا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجہہ. پروردگارا جب ہم مشتاق زیارت تیرے رسول کے ہوتے تھے تو اپنے اس جوان کو دیکھ لیتے تھے. میں کہتا ہوں کہ مناجات اس وقت ہوئی ہے مگر ماضی کی سیرت بیان کر دی ہے. جب مشتاق زیارت ہوتے تھے اس کے معنی ہے کہ جب سے علی اکبر نشو و نما پائی اس وقت سے کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا جو باپ بیٹے کو دیکھتا ہے، بلکہ ہمیشہ بنظر عبادت دیکھا. کبھی یہ رسول کی زیارت کی نیت سے دیکھا. اور ہمیں بھی مولا نے اس سے سبق دیا کہ دیکھو اگر کسی زیارت کے مشتاق ہو اور وہاں تک نہ پہنچ سکو تو پھر شبیہ کو دیکھ کے تسلی کیا کرو. مولا کو ایک زندہ شبیہ رسول کی خالق نے عنایت کی تھی، اس لیے عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ جب مشتاق زیارت ہوتے تھے تو اپنے اس فرزند کو دیکھ لیتے اور اسی سے علی اکبر کی خصوصیت اور نمایاں ہو گئی اور وقوع میں آ گئی. اور وہ یہ کہ جسے رخصت کر دیا بس رخصت کر دیا. لیکن جب علی اکبر چلے تو مولا اپنی جگہ کھڑے نہیں رہے، دور تک گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلے گئے. اور عجیب جملہ ہے تاریخ میں کہ کلما اسرع الجواد اسرع الحسین. ارے جتنا جتنا گھوڑا تیز ہوتا تھا اتنا اتنا مولا اپنے قدم کی رفتار بڑھاتے تھے اور فرماتے تھے اے بیٹا جب تک سامنے منہ موڑ کے دیکھتے رہو. مناجات حسین کی روشنی میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ بیٹے کی محبت تھی یا شبیہ رسول کی زیارت کا شوق تھا یا شبیہ رسول کی تعظیم تھی. نہیں، دور تک کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک دیکھتے رہو یعنی رسول کی زیارت کراتے رہو. اب یہ ہیں علی اکبر اور اب درمیان میں شہادت کی منزل ہے وہ تو نہیں عرض کرتا، لیکن میں عرض کروں گا کہ اب ایک خصوصیت اور علی اکبر کی آخر ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے صدا دی مولا سیدھے لاش پر پہنچ گئے. حالانکہ طاقت جواب دیتی رہی تھی مگر عباس تک مولا میں یہ طاقت ہے کہ ادھر مولا عباس کی آواز آئی کمر پکڑ لی پھر بھی تلوار لے کے بہے تو وہ فوج جو عباس کو تحت کر چکی وہ تلوار کے سامنے سے بھاگی. اور اب عجیب جملہ ہے جو رجز بھی ہے اور مرثیہ بھی ہے، طبری کے صفحات پر ہے کہ جب وہ بھاگے تو امام نے فرمایا کہ این تفرون وقت قتل تم رکھی. ارے بھاگتے کہاں ہو، میرے بھائی کو تو مار ڈالا. ماشاء اللہ اجرکم علی اللہ. مگر جب علی اکبر کی آواز آئی تو اب روایت میں یہ ہے کہ کبھی گھوڑا داہنی طرف ڈالتے تھے کبھی بائیں طرف ڈالتے تھے اور بار بار پکارتے تھے یا علی یا علی. اب اختلاف ہوا ہے کہ یا علی کا کیا مطلب. کوئی کہتا ہے کہ علی اکبر ہی کو سزا دے رہے ہیں، مطلب یہ کہ بیٹا اب نگاہ کام نہیں کرتی، ایک دفعہ اور پکار لو کہ تمہاری آواز کے سہارے پر آ جائیں. کوئی کہتا ہے باپ کو آواز دے رہے ہیں کہ اے بابا آپ مشکل کشائے ہیں، یہ آپ کے فرزند پر مشکل وقت ہو رہا ہے، آپ ہی آ کے سہارا دیجیے. ماشاء اللہ آپ بیکار ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ آپ قدر کیجیے لیلا کے دل کی جس کے جانے کے وقت مولا اپنی جگہ نہ کھڑے ہو سکے. مگر لیلا کا کمال ہے کہ ایسا بیٹا چلا گیا مگر لیلا نے قدم خیمے سے باہر نہیں نکالا. ہاں
بیٹھا نہیں گیا، چاہے خیمہ پر کھڑی نہیں، مولا کے چہرے پر نظر ہے کہ اگر میرے بیٹے کو کوئی زخم آئے گا تو ایمان صحیح مگر باپ کا دل ہے، رنگ متغیر ضرور ہو جائے گا۔ ہاں ایک دفعہ رنگ متغیر ہوا اور لیلا نے پوچھا کہ کیوں مولا میرے بیٹے کی تو خیر ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ہاں تمہارا بیٹا زندہ تو ہے مگر ایک نامی پہلوان مقابلے پر آ گیا ہے، وہ سیر و سیراب ہے، میرا فرزند 3 دن سے بھوکا پیاسا، اس لیے مجھے اس کے مقابلے میں علی اکبر کی جان کا خطرہ ہے۔ مسائل میں بھی بغیر سمجھے ہوئے قدم آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ میں کہتا ہوں جسے مرنے کے لیے بھیجا ہے اس کی جان کا خطرہ کیسا؟ مگر یہ آل رسول ہیں، مظلوم ہونا پسند کرتے ہیں، مغلوب ہونا پسند نہیں کرتے۔ ارے وہ علی کے پوتے کو سب مل کے مار لیں اور بات، مگر کسی ایک سے زبردست مقابلے میں وہ شہید ہو جائے یہ مولا کو گوارا نہیں۔ فرماتے ہیں اے لیلا یہاں کیا کھڑی ہو؟ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہے۔ ماشاء اللہ آپ میں تاب سماج نہیں ہے، بغیر اب پھیلائے ہوئے مختصر جملوں میں ختم کرنا ضروری ہے کہ لیلا ہٹی، خیمے کے اندر آئی، یہ سوچتی ہوئی کہ اگر فقط دعا کرنا ہوتی تو خود ہی کر دیتے، یہ مجھے کیوں ہٹایا؟ معلوم ہوتا یہ میرا در خیمہ پر کھڑا ہونا بھی مولا کے نزدیک مناسب نہیں ہے، اس لیے احترام حکم امام نے آ کے دعا تو کر لی، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے ان الفاظ میں سے سنا ہے کہ بارگاہ الہی نے کہا ہے کہ اے یعقوب سے یوسف کے ملانے والے، میرے علی اکبر کو اس کے مقابلے میں فتح عنایت کرے۔ دعائے لیلا تمام ہوئی، علی اکبر غالب آئے، علی اکبر نے اسے تحقیق کیا، مگر جو مولا کا منشا تھا آج کل ہوائے زمانہ کے خلاف ہے، مگر جو حقیقت ہے اسے کیوں عرض نہ کروں کہ حضور والا لیلا جو سمجھ گئی تھی مقصد امام تو دعا کر کے پھر خیمے کے دروازے پر نہیں آئی۔ ارے علی اکبر کی لاش آ گئی مگر لیلا نے قدم خیمے سے نہیں نکالا۔